اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوا کرتے ہیں منگل تا جمعرات پاکستان کے وقت کے مطابق کم و بیش رات 10 بجے سے رات 11 بجے تک براہ راست آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے۔ مختلف موضوعات کو ہم پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور اس کے لیے چند بنیادی اور اہم نوعیت کے سوالات کو شامل کرتے ہیں تاکہ اس موضوع کو ڈسکرائب کیا جا سکے، اس کی وضاحت ممکن ہو سکے۔ اور الحمدللہ اب جو ہم آج جو تیسرا پروگرام کر رہے ہیں وہ عقیدہ توحید کے حوالے سے ہے۔ عقیدہ توحید کے مختلف پہلوؤں پر ہم نے بات کی۔ آج عقیدہ توحید کے ثمرات کے حوالے سے بات کریں گے کہ عقیدہ توحید کے ثمرات کیا ہے۔ ناظرین، ہمیں بطور اہل ایمان اس بات پر ضرور غور کرنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے کہ اللہ رب کریم نے یہ ہم پر کتنا بڑا احسان فرمایا، کتنا بڑا احسان فرمایا۔ چونکہ ثمرات کی بات ہے آج، تو کتنا بڑا احسان فرمایا کہ اس نے اپنے ان بندوں میں پیدا فرما دیا کہ جو اسے وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ ممکن تھا کہ ہم کسی اور مذہب میں پیدا ہو جاتے، ہمیں اسلام کو تلاش کرنا پڑتا۔ حضرت سلمان فارسی کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہمیں اسلام کو تلاش کرنا پڑتا اور پھر ہم اسلام کی طرف آتے، اسلام کی تعلیمات کو لیتے اور اس پر عمل کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دشوار گزار راستوں سے ہمیں بچا لیا اور ہمیں بندگان خدا میں پیدا کیا، ان لوگوں میں پیدا کیا جو اس کی توحید کے قائل ہیں، جو اس کی توحید کے ماننے والے ہیں، جو اسے وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ تو ناظرین، آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے اس حوالے سے کہ توحید کے تقاضے کیا ہیں، اور یہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اسے عاجز اور کمزور کر سکے، اور وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کو فنا نہیں ہے۔ وہ ہر چیز کے نظام کو چلانے والا ہے۔ تمام کائنات کا نظام کائنات جو چل رہا ہے وہ اسی کے نظام کے تحت چل رہا ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم انشاءاللہ ثمرات جو ہے عقیدہ توحید کے اس پر بات کریں گے۔ بہت بنیادی اور اہم نوعیت کے آج کے سوالات ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح آپ اس پروگرام کو دیکھیں گے بھی اور اپنے ذہنوں میں ابھرتے ہوئے سوالات کو اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ ایک ایسی شخصیت کہ جو شعبہ تعلیم کے حوالے سے، شعبہ مذہب میں دیکھیں یا قرآن کی تعلیمات کے حوالے سے اور احادیث مبارکہ کے مطالعے کے حوالے سے بہت وقی مطالعہ رکھنے والی شخصیت پروفیسر انوار احمد زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے استاد محترم آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں سر آپ کو۔ بہت نوازش، بڑی عنایت۔ اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ اکرام حسین القادری صاحب۔ علامہ صاحب ماشاءاللہ ایک ایسے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو دین کی ترویج، تبلیغ اور اشاعت کے حوالے سے ماشاءاللہ سرگرم عمل ہے اور بہت نمایاں کام انجام دے رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں مبارکباد بھی پیش کروں گا کہ ماشاءاللہ حال ہی میں آپ عمرے کی سعادت حاصل کر کے آئے ہیں، کعبۃ اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دے کر آئے ہیں۔ علامہ صاحب کی خدمت السلام بھی پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا سر، آج کا جو موضوع ہے عقیدہ توحید کے ثمرات، اس حوالے سے ہم پہلا جو سوال کرنا چاہیں گے کہ عقیدہ توحید کی خصوصیات کو قرآن کریم نے کس طرح اجاگر کیا ہے۔ میں چاہوں گا اس پر اگر کچھ آپ کلام فرما دیں تو پھر ہم اس سلسلے کو آگے لے کر بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ نے ابھی سرنامے میں فرمایا کہ یہ بڑی عطا ہے، اکرام ہے، انعام ہے بالکل اللہ رب العزت کا کہ ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا کہ جو آنکھ کھولتا ہے بچہ، کان میں اس کے اذان آتی ہے پیدائش کے وقت، تو توحید کی بات اس کے کان میں ڈال دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس کے لیے کہا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ واہ واہ۔ تو ایک تو یہ چیز بنیادی نوعیت کی۔ دوسری بات یہ کہ میں قرآنی حوالوں کی طرف آ رہا ہوں۔ جی لغوی اعتبار سے بھی تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ جی۔ توحید کا مادہ جو ہے وہ واو ہے دال وحد ہے۔ وحد، اور وحد کا مطلب ہے یکتائی کا اثبات۔ واہ 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 واہ۔
اب یکتائی کا جو اس بات ہے یہ عبادت کی دلیل ہے. جیسے ہی آپ یکتائی کا اس بات کرتے ہیں آپ ابدیت میں ربوبیت کی تسلیم کی منزل کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں. کیا کہنے تو یہی ایک بنیادی نوعیت کی عطا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جیسے ہی ہمارا کلمہ شروع ہوتا ہے دیکھیے نفی سے اس بات کی طرف آ رہے ہیں. لا الہ الا اللہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ کوئی نہیں ہے علاوہ ایک کے یکتائی، تو یہیں سے ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان اور ہماری توحید کی نشانی شروع ہوتی ہے. یہ ہے وہ منزل جہاں سے ہم دوسرے لوگوں سے بقول آپ کے ممیز اور ممتاز ہیں. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک اور نقطہ بہت باریک سا ہے، جیسے سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد. اب یہاں عقیدہ توحید کی ایک لہر محسوس ہوتی ہے. وہ یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کہیے کہ اللہ ایک ہے، تو یہاں آگے جا کے توحید کا جب ہم چیپٹر بغور دیکھتے ہیں تو دو منازل سے گزرتے ہیں. ایک منزل واحد کی ہے اور دوسری منزل احد کی ہے. واحد کا مطلب تو ایک ہے لیکن احد کا مطلب یکتا ہے. اب اس یکتائی میں بجائے خود ایک ہونا تو ہے لیکن ایک دو تین چار کی بات نہیں ہے، یا تثلیث کی بات نہیں ہے، اکائی کی بات نہیں ہے صرف، بلکہ یکتائی کی بات ہے. واہ 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 کہ ایک ہے، یعنی دوئی کا رد ہے. جی دوئی کا رد ہے. دوئی کا رد ہے. ہر طرح کی کیفیات کا رد ہے کہ ایک تو ہے مگر پیکیولر بھی ہے، یونیک بھی ہے، یکتا بھی ہے، کوئی ثانی بھی نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے کوئی جواب نہ ہو تو پھر دو کی بات نہیں ہوتی، یکتا کی بات ہوتی ہے. اور یہ توحید کی بنیاد ہے. کیا کہنا توحید کو سمجھنے کے لیے قرآن نے ہی دو حوالے دیے ہیں. ایک حوالہ علمی ہے، آپ جتنا پڑھتے جائیں گے اندر گھستے چلے جائیں گے تو آتی جائے گی بات. لیکن دوسرا جو ہے وہ وجدانی ہے. کیا وجدانی کی طرف جب آپ آئے تو دیکھیے سورۃ الرعد میں 16ویں آیت اور 20ویں آیت یہ دونوں عجیب کیفیات کی طرح سامنے آتی. اس میں پہلی چیز جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت تم پر جو عنایت کر رہا ہے وہ دوسرے لوگ جو دوسری طرف دیکھ رہے ہیں یہ نہیں جانتے کہ کیسے وہ تم پر عنایتیں کر رہا ہے اور اپنے ایک ہونے کی مثال اور دلیل پیش کر رہا ہے. جب یہ ساری چیزیں آ جائیں تو پھر ہم اس منزل پر آتے ہیں کہ جہاں اللہ کے ایک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی عنایات کا جو آپ نے بھی شروع کیا وہ ثمرہ ہمیں ملتا ہے. ہم سب سے پہلے تشکیک سے باہر آ جاتے ہیں، یقین کی منزل پر یقین کی منزل. کیا بات، سبحان اللہ. یہ اتنا بڑا انعام ہے جو دوسروں کو میسر نہیں ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ایک تحقیق میں انہوں نے یہ کہا کہ جو گیلیکسیز ہیں، کہکشائیں ہیں، ان میں نئی کچھ کہکشائیں دریافت کی ہیں. کہنا یہ ہے ان سائنسدانوں سے، مغرب کے لوگوں سے، کہ کہکشاں کو تو دریافت کر لیتے ہو، کہکشاں کو منظم کرنے والے کو بھی تو دیکھو. کیا بات، اس طرف آؤ نا. جب آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی چیز بغیر رہنما کے نہیں چل سکتی، منظم نہیں ہو سکتی، تو اتنی کہکشاؤں کو منظم کرنے والا کون ہے یہ قرآن بتا رہا ہے کہ کون ہے. اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ جو ہے نا there cannot be two kings in one kingdom. تو اس پوری کائنات کو اگر آپ کنگڈم اور کنگڈم ہے تو پھر آپ دوئی کی طرف نہیں آتے، ایک ہی ہوگا. اور وہ ہوگا کہ جس نے قرآن میں ایک ایک چیز جزیات کے ساتھ بتا دی. اب میں اس منزل کی طرف جلدی سے آ کے بات ختم کرتا ہوں کہ یہ جو دوسری وجدانی کیفیت ہوتی ہے نا، جس کو عینی بھی کہتے ہیں، عینی اور وجدانی دونوں، وہ اس طرح ہے کہ آپ یقین اور عقیدے کے ساتھ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن اس کی ان ساری چیزوں کے اوپر جو قرآن شریف نے آپ کو دی ہیں، آپ متمتع ہونے کے لیے تو ہوتے ہیں، عمل پیرا ہونے کے لیے نہیں ہوتے. یہ جو دو چیزیں ہیں ان کا اتصال جو ہے وہ عینی ہے، اور عینی کی طرف آپ کو لے کر آتا ہے تاکہ آپ علمی سے سفر کر کے عینی اور وجدانی کیفیت پہ آ کر کہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول. کیا کہنا. سر نے ایک فکر دی اپنے جواب میں، اور یہ فکر جو ہے قرآن بار بار
تفکر کرنے پر، تدبر کرنے پر، سوچنے پر، غور کرنے پر، ریسرچ کرنے کی دعوت دیتا ہے انسان کو کہ گلیکسیز کو ڈسکور کرنے والے ڈسکور ضرور کر رہے ہیں، لیکن ان گلیکسیز کو جو بنانے والی ذات ہے اس کی طرف اگر غور کر لیں تو یقیناً اس کی وحدانیت پر بھی یقیناً انہیں ایمان لانا ہوگا۔ اچھا علامہ صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ ایک کو ماننا بہت آسان ہے، اگر بہت متعدد اگر آقاؤں کو ماننے کا حوالہ ہے، تو میں چاہوں گا کہ توحید جو ہے اس حوالے سے ہمیں کس طرح سپورٹ کرتی ہے اور کس طرح ہمیں اس حوالے سے وہ فیور کرتی ہے، عقیدہ توحید جو ہے کہ ہم خدائے واحد کو مانتے ہیں، خدائے واحد کی عبادت کرتے ہیں، تو اس حوالے سے فرمائیے گا اس کا، جس کا قرآن میں بھی ذکر آیا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ رئیس بھائی، بڑے خوبصورت عنوان کے ساتھ اور بڑا حساس موضوع، اور آج کے معاشرے کی نوعیت کو بھی دیکھیں تو یہ بڑا اہم اور ضروری ہے کہ ہم اس پر نگاہ ڈالیں۔ بالکل اسی طرح سے ہے کہ بہت ساروں کی بات کو ماننا مشکل ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ کسی ایک کی بات کو مانا جائے، اور اللہ رب العزت نے جہاں اپنی وحدانیت کی بات کی ہے، اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کی بات کی ہے، اور اس اطاعت اور فرمانبرداری کی جب ہم بات کرتے ہیں اور اپنی توحید کے اس کے تذکرے کو دیکھتے ہیں تو یہی ہمیں پیغام ملتا ہے کہ ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے ایک راہ کو لے لو، اس ایک راہ پر چلنا تمہارے لیے مختلف راہوں میں سے چلنے میں یہ زیادہ تمہارے لیے آسان ہے، اور تم آسانی کے ساتھ منزل تک پہنچ سکتے ہو۔ ہم اگر اپنی اس دنیا کی اس مادی زندگی کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں یہ اسلوب اور یہ طریقہ واضح نظر آتا ہے، اور ہم اس بات کو جو ہے نا بہت زور دے کر اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر کسی نے حکم چلانا ہے تو ہم پر حکم چلانے والا کوئی ایک ہی ہو، تاکہ ہم ایک انہماک کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ کوئی کام کر سکیں۔ کسی کارخانے میں اگر کوئی ملازمین کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی بھی خواہش یہ ہوتی ہے کہ انہیں حکم اور آرڈر کرنے والا کوئی ایک شخص ہو، تاکہ ہم اس ایک کی بات کو مان کر اپنے کام کو صحیح طور پر سر انجام دے سکیں۔ تو دنیا کی ایک چھوٹے چھوٹے کارخانے چلانے کے لیے جب ہمیں ایک حاکم کی ضرورت ہے تو آپ ذرا بتائیے کہ یہ جو کارخانہ قدرت ہے، یہ جو گلیکسیز ہیں، یہ جو زمین و آسمان کے جو اتنے اسلوب اور اتنے زمین و آسمان کی یہ رانائیاں ہیں، اور یہ جو پورا ایک سسٹم چل رہا ہے، ایک طریقہ کار چل رہا ہے، تو پھر اس کے لیے بھی تو ضروری ہے کہ ایک حاکم ہونا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جیسے ہم مخلوق ہیں تو اللہ رب العزت کی یہ تمام مخلوقات ہیں، اور وہ ساری کی ساری رب ذوالجلال کی تابع ہیں، اور رب ذوالجلال کی اطاعت اور فرمانبرداری میں مشغول اور مصروف ہیں۔ تو انسان کے لیے تو کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی نا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے نا جھکانے کی بجائے اگر تو ایک بارگاہ کا سجدہ کر لیتا ہے تو وہ تجھے ہر جگہ سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ وہ بے نیاز ذات کے ساتھ تو جڑتا ہے تو وہ بے نیاز ذات تجھے بھی دنیا سے بے نیاز کر دیتی ہے، اور وہ ذات جو کسی کی محتاج نہیں، تو اس کا محتاج ہو جائے تو پھر تو کسی دنیا میں کسی اور کا محتاج نہیں رہے گا۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ رب العزت کی توحید اور اللہ کے ایک ہونے کا اعلان فرمایا، دعوت توحید دی اور رد شرک کا پیغام دیا کہ اللہ ایک ہے، ایک اللہ کی مانو، اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، یہ پیغام دیتے رہے، کفار مکہ مظالم ڈھاتے رہے کہ یہ اپنے اس مقصد سے رک جائیں، اپنے اس عزم سے رک جائیں۔ جب دیکھا کہ یہ عزم نہیں رکنے والا تو انہوں نے آفر کی کہ کچھ دن تم ہمارے رب کی عبادت کر لیا کرو، ہم کچھ دن تمہارے رب کی عبادت کر لیں گے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر فرمایا تھا تم تو مشکل شے کی جانب لے جا رہے ہو، میں تو تمہیں ایک آسان چیز بتاتا ہوں، اور اگر تم اس آسان شے کو نہیں قبول کرتے، فرمایا لکم دینکم ولی دین، میں تو ایک ہی رب کی مانوں گا، کیونکہ وہ رب حقیقی رب ہے اور وہی حقدار ہے کہ اس کی بات مانی جائے۔ زیادہ کو مانو گے تذبذب کا شکار ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے۔ اس لیے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تم چاہے جس کو بھی معبود مانتے رہو مگر میں تو ایک ہی رب کو مانتا ہوں، اسی کو ایک کہتا ہوں اور اسی کو ایک ماننے کا درس دیتا ہوں، اور یقینی طور پر یہی وحدت کا پیغام ہے، اور یہی وہ اسلوب ہے اور یہی وہ نقطہ ہے جس کی جانب آپ نے کہا کہ بہت ساروں کی ماننے کی بجائے ایک کا ماننا بہت آسان ہے، اور جب ہم ایک کی مانتے ہیں تو یقینی طور پر ہم منزل تک بھی پہنچتے ہیں۔ بہت عمدہ۔ ناظرین حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوالات کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. عقیدہ توحید کے ثمرات کے عنوان سے آج پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے, اپنے سوالات کو شامل کرتے ہیں. سر کیا فرمائیں گے؟ عقیدہ توحید جہاں معبودان باطل کی غلامی سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے, وہیں شخصیت میں وحدت اور نکھار بھی پیدا کرتا ہے. چونکہ ثمرات پر بات ہو رہی تو اس سے بڑا ثمر کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کی شخصیت میں ایک وحدت اور ایک نکھار کسی کیفیت پیدا ہو جائے ایک بندہ مومن میں. میں چاہوں گا اس پر کچھ فرمائیے کلام. کسی کی بھی شخصیت میں نکھار اور اطمینان کب پیدا ہوتا ہے؟ جب وہ توکل کی منزل پر آ جائے. واہ. اس کو لالچ, طمع, مختلف لوگوں کی طرف بڑھ کر فائدہ حاصل کرنے کا خیال, اور جو اسے مل جائے اس پر اکتفا کرنے کی بجائے, صبر کرنے کی بجائے مزید کی طرف جانے کی جو انداز ہوتا ہے, وہ شخصیت کو کھیر کے رکھ دیتا ہے, منتشر کر دیتا ہے. مجتمع نہیں ہوتی, وہ رانائی نہیں آتی, تشفی نہیں ہوتی, تسلی نہیں ہوتی. اس کے اندر کی شخصیت جسے ایک ممیز شخصیت کہیں وہ سامنے نہیں آتی. وہ کیسے آئے گی؟ وہ اس وقت آئے گی کہ جب آپ عقیدہ توحید پر کامل یقین رکھیں کہ جس انداز میں اللہ ہمیں رکھنا چاہتا ہے ہم اس کی رضا کے لیے اس پر اطمینان کا اور امتنان کا اظہار کریں. کیا کہیں یہ عقیدہ توحید کے ماننے والوں کے لیے ہی وصف ہے کہ وہ مان لیتے ہیں کہ جو ہمیں مل رہا ہے وہ کافی ہے, اور جو وہ دے گا ہم اس کے لیے صحیح کریں, ہمارے لیے بہتر ہوگا تو ملے گا, ورنہ نہیں ملے گا. تو اس کا مطلب زندگی کی ساری آسائشیں اور ساری تمنائیں اور ساری خواہشات وہ ایک نقطے پر آ کر رک جاتی ہیں. اسے ہم صبر کا اور توکل کا نقطہ کہتے ہیں. واہ. اسی سے شخصیت نکھرتی ہے, اس کے بغیر نہیں. آپ جن کے پاس پیسہ ہے ان کو دیکھ لیں, جن کے پاس اقتدار ہے انہیں دیکھ لیں. یہ سارے لوگ اندر سے اگر بکھرے ہوئے ہیں تو صرف اس لیے کہ انہوں نے اس کی رضا میں راضی رہنا نہیں سیکھا. سر بڑے اچھے نقطے پر آپ گفتگو کو لے آئے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو ایک کالر کو شامل کر لیں, پھر آپ کے جواب کو مکمل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. رئیس بھائی میں ہمارا ملتان سے بات کر رہی ہوں. میرا کوشچن یہ کہ علیہ السلام نے اللہ کی ذات کے بارے میں غور و فکر کرنے سے منع فرمایا ہے, صفات کے بارے میں غور کرنے کی دعوت دی. تو میرا سوال یہ کہ اللہ کی ذات کے بارے میں اگر کوئی غور کرے تو ایسے مسلمان کا ایمان ضائع ہو سکتا ہے نہیں؟ اور میں ایک درویش کا قول یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ ایک درویش فرماتے ہیں کہ اس کا کمال یہ ہے کہ دل پر توحید کے سوا کسی چیز کا گزر ہی نہ ہو. جب انسان کے دل پر توحید کا پوری طرح غلبہ ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کے کسی گوشے میں بھی توحید کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی. تو میرا سوال یہ ہے کہ دل کو یہ کیفیت حاصل ہو جائے تو انسان کس طرح سے کوشش کر سکتا ہے کہ اس کا دل کو یہ کیفیت حاصل ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہماری ریگولر کالر اور ریگولر ویور محترمہ حمیرہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ان کے سوالات کو بھی انشاءاللہ شامل کریں گے. جی سر. جی میں عرض کر رہا تھا, اور اتفاق سے سوال یہ جو ان کا ہے وہ اس سے ہم رشتہ بھی ہے جی ایک اعتبار سے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو عقیدہ توحید کی طرف آنا ہے وہ خود اپنے آپ کو بنانا ہے, اپنے آپ کی تعمیر ہے, اپنے آپ کی ساخت ہے, بلکہ اپنے آپ کی پہچان ہے. اس لیے کہ جب آپ ہما اوست کہہ رہے ہیں تو پھر خود بخود آپ کی پہچان ہما اوست سے آ جاتی ہے. ہما از اوست ایک الگ چیز ہے, ہما اوست الگ چیز ہے. ہما اوست وحدت الوجود, ہما از اوست وحدت الشہود. بے شک ان دونوں کا اتصال جو ہے وہ دونوں کی راہیں ایک منزل پر آ کر ختم ہوتی ہیں, اور وہ ہے عقیدہ توحید. یہاں میں یہ بھی جلدی سے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے جتنے بھی اقوام بہت پہلے کے جتنے بھی ان کے ریلیجن تھے ان میں اقتدار کا ایک خدا ہوتا تھا, حسن کا ایک دیوتا ہوتا تھا, پیسے کا ایک ہوتا تھا. اس میں وہ جب کسی ایک دیوتا سے مطمئن نہیں ہوتے تھے جو دوسرے کی طرف جاتے تھے, تو اس کا مطلب نفی کی نا انہوں نے اس سے جس سے مطمئن نہیں ہوئے, تو پھر عقیدہ تو نہیں رہا. اچھا یہاں تشکیک بھی سامنے آ گئی, تشکیک بھی غیر اطمینانی اور وہ بھی کیفیت سامنے. اچھا, اور تشکیک کا عبرانی اور عمرانی اور سماجی رد عمل میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے جس وقت اولڈ ٹیسٹمنٹ توریت آئی اس میں تحریف نہیں ہوئی تو وحدہ لا شریک والی بات تھی. کہیں کوئی بات نہیں ہوئی, چاہے وہ بچڑا ہو یا کوئی ہو, نہیں, اللہ کی ماننا ہے, صرف اللہ کی ماننا ہے. لیکن جب اس میں تحریف ہو کے بیٹے والی بات انہوں نے بھی کی, امینڈمنٹ ہو گئی, تو پھر بات کہاں ہو گئی؟
وہ پھر بکھر گئے، منتشر ہو گئے، اور انہیں عبرت کا نشان بنا کے آنے والی کتابوں میں اللہ رب العزت نے کہا کہ انہیں اتنا دیا تھا لیکن یہ ناشکرے رہے۔ اسی طرح آپ آ جائیے بنی اسرائیل کو کیا کچھ جی ہاں نیو ٹیسٹمنٹ پر آئیں تو یہاں جب ٹرینیٹی کی بات ہوتی ہے، تثلیث کی بات ہوتی ہے، تو تثلیث سے تشکیک پیدا ہوتی، واہ واہ واہ، وہیں اس لیے کہ جس وقت مجرد یہ مذہب آیا تھا تو اس وقت یہ تشکیک نہیں تھی، انہوں نے خود نے تو پھر سوال اٹھنا شروع ہوئے کہ اچھا 3 اگر ہیں تو انہیں اس کا کام کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، اور اگر کہیں تضاد آ جائے، ان کے درمیان تنازع ہو جائے تو کون حکم کا درجہ رکھے گا؟ واہ واہ واہ، اس کا جواب جب نہیں آیا تو پھر ان کو خود ہی ماننا پڑا کہ ان کی یہ ٹرینیٹی مناسب نہیں ہے۔ جلدی سے میں ایک بات عرض کرتا ہوں، پھر حضرت اس پر کلام فرمائیں گے کہ یہ جو کہا گیا ہے نا کہ اللہ کی ذات کے اوپر سوچنا، صفات پر سوچنے کے لیے کہا گیا، دونوں چیزوں کے لیے دیکھیے معتزلہ کی بات یہی ہے، اس کے بعد جہاں آپ بات کرتے ہیں دوسری طرف آنے کے لیے تو اس میں یہی ہے، انہوں نے یہی کہا کہ دیکھیں یہ کہنا، یہ سوچنا، یہ تسلیم کرنا، یہ ماننا آپ کے عقیدے کی بنیاد ہے کہ اللہ کی ابتدا کے بارے میں بھی نہیں سوچنا، انتہا کے بارے میں بھی کیا بات، کیا اس لیے کہ وہ باعث ابتدا ہے اور باعث انتہا، کیا بات بھائی، کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان۔ تو اس لیے ان دونوں کی طرف سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اب یہ کہ عقیدہ توحید کو کس انداز میں راسخ کیا جائے تو وہ یہی ہے، وہ یہی ہے، وہ یہی ہے کہ آپ یہ تسلیم کر لیں کہ یہ پوری کائنات جو ہے وہ تخلیق ایک نے کی ہے اور تنظیم بھی ایک ہی کر رہا ہے، اور اس کی جو ہمیں جا کے اس دارالعمل کا حساب دینا ہے وہ حساب بھی وہی لے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں لے سکتا، اور جب وہی لے سکتا ہے اس کے سامنے جانا ہے تو پھر سرخ روح ہو کے جانا چاہیے، اسی کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، جسے ہم مالک یوم الدین کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں، تو سبحان اللہ اس کی طرف اشارہ فرما رہے تھے سر کے بہت اچھے انداز میں۔ آپ کے تقریباً دونوں سوالات کے جوابات سر نے عنایت فرما دیے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا یہ فرمائیے گا علامہ صاحب کہ انسان کے عقائد کا مظہر اس کے اعمال ہوا کرتے ہیں۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک رزاق ہے تو اس کی رزاقیت پر یقین رکھنے والے جو ہے وہ کس اطمینان کا اور کن اوصاف کے حامل ہوتے ہیں اور کس اطمینان کا اظہار کرتے ہیں اپنے اعمال و افعال سے؟ میں چاہوں گا اس پر کچھ فرمائیں۔ رئیس بھائی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ انسان کے جو عقائد ہیں اس کا مظہر اس کے اعمال ہوا کرتے ہیں۔ عقائد، سوچ اور فکر۔ اچھا اگر آپ اجازت دیں تو ایک کالر کو لے لیں ابتدا میں، چونکہ بھی آپ نے آغاز نہیں کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کون صاحب ہے، کیا سوال ہے؟ جی میں طاہر بول رہا ہوں سرگودے سے۔ جناب طاہر صاحب۔ جی میں نا جب بھی کسی جگہ پر بھی دیکھتا ہوں نا اپنے دل سے تو مجھے نا محمد لکھا ہوا نظر آتا ہے آنکھوں میں۔ واہ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، تو میں نے الحمدللہ حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، تو اللہ پاک ہر کسی کو حج بھی کرائے، عمرہ بھی کرائے، اپنا گھر ہر کسی کو دکھائے۔ بہت اچھا، سوال کیجئے گا ذرا، سوال کی طرف آپ کو تو ہم مبارکبادی پیش کرتے ہیں سبحان اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دلوں کا نور ہے، دلوں کا اطمینان ہے، اور ہماری جانیں اس نامی اسم گرامی پر قربان ہیں، تو جناب اگر وہ نامی اسم گرامی آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے تو اس سے بڑھ کر یہ بھی عقیدہ توحید کے ثمرات میں سے ایک ثمر ہے جو آپ کو ملا ہے سبحان اللہ۔ جی جیسے کہ سوال تھا کہ عقائد کا مظہر جو ہے انسان کے اعمال ہوا کرتے ہیں۔ عقائد کا تعلق انسان کی سوچ، فکر اور نظریات کے ساتھ ہوتا ہے، اور جتنی پاکیزہ آپ کی سوچ، آپ کے نظریات اور آپ کے فکر ہوں گے تو جب اس کا اظہار عمل کے ذریعے سے ہوگا تو اس فکر کا جو ترجمان آپ کا عمل ہے وہ خود بخود پاکیزہ ہو جائے گا۔ تو جب آپ کا عقیدہ توحید اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا عقیدہ پاکیزہ ہے، مطہر ہے، مصفہ ہے، تو پھر جو آپ کے جسم سے اور آپ کے ظاہری اعضاء سے جو اعمال سر انجام دیے جا رہے ہوں گے وہ بھی اسی طرح سے پاکیزہ ہوں گے۔ پھر یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ دو چیزیں ہیں، عقائد اور اعمال، اور یہ گٹھ جوڑ ہے۔
اگر عقائد غلط ہوں گے تو اعمال بھی غلط ڈگر پر جائیں ان گے. کا کمبینیشن صحیح ہونا ضروری ہے, کمبینیشن ضروری ہے, بہت ضروری, صحیح ہونا ضروری ہے, بالکل ضروری. بہت اچھی بات. اچھا, جب ہم دیکھتے ہیں عقائد اور اعمال کی بات, تو جب انسان کے عقائد یعنی انسان کی فکر اور سوچ مختلف ہو جاتی ہے یا بھٹک جاتی ہے یا غلط ہو جاتی ہے, تو سوچ اور فکر بڑی مشکل کے ساتھ جا کر دوبارہ اپنی راہ پر آتی ہے. واہ, مگر اعمال کو جو سلجھانے میں اور اعمال کو درست سمت میں ڈالنے میں اتنی دقت نہیں ہوتی جتنی فکر میں ہوتی ہے. اس لیے ہمیں اعمال سے زیادہ ہمیں اپنے عقائد پر کی درستگی کے لیے ہمیں اپنے آپ کو جو ہے نا ہمیشہ یوں سمجھیے کہ ہر وقت تیار رکھنا ہے اور اس کے لیے تگ و دو اور کوشش کرنی ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ اللہ رب العزت کی صفت ہے کہ وہ رزاق ہے, اور 12ویں پارے کے آغاز میں ہی اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, اور ایک اور مقام پر فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اور کئی مقامات پر رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میں اپنی مخلوق کے رزق کا ضامن ہوں, اور چاہے وہ کوئی ایک رینگنے والا کیڑا ہو جو من و پتھر تلے بھی دبا ہوا ہو, اسے بھی رب ذوالجلال رزق پہنچاتا ہے. کیوں؟ وہ رزاق ہے, اس نے اسے اپنے ذمہ لے رکھا ہے. تو جو اللہ رب العزت کی جو ہے نا شان ہے, جو اس کی صفت رزاق ہے, جو اس کو حقیقی طور پر اپنے دل میں بسا لیتا ہے, تو پھر وہی ڈاکٹر صاحب والی بات آتی ہے کہ وہ پھر حقیقی طور پر توکل کا عظیم پیکر بن جاتا ہے. اسے پھر رزق کے حوالے سے کوئی پریشانی اور اس کے حوالے سے تگ و دو کرنے میں کوئی دقت نہیں رہتی, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس رزاق کو میں نے رزاق کہا ہے وہ کسی کو بھوکا مرنے نہیں دیتا. اب ہمارے لیے جو لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ذمہ جو چیز تھی وہ ہم نے اللہ کے سہارے چھوڑ دی, اور جو اللہ نے اپنے ذمہ لی تھی اس کے لیے ہم صبح و شام تگ و دو کرتے ہیں. ہمیں اپنے اعمال, اپنے معمولات, اور کل قیامت کے دن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے اپنے آپ کو جس طرح سے پاکیزہ کرنا ہے اور اپنے اعمال کو جس طرح سے مصفہ کرنا ہے, ہمیں اس طرف نظر کرنی ہے. اور جس ذات کو ہم نے رزاق کہا ہے اس نے ہمیں رزق, ہمیں اناج, ہمیں غذا اور ہمارے جسم کی ضروریات پورے کرنے کی ذمہ داری لی ہے. وہ ذمہ داری رب ذوالجلال اپنی شان کے مطابق پوری فرماتا ہے, یہ اس کا وعدہ ہے. اور پھر ہمیں بھی چاہیے کہ اس شان رزاقی کو اس انداز میں اختیار کریں کہ ہمارے ذمہ جو معمولات ہیں ہمیں اسے صحیح طور پر اختیار کرنے کی کوشش کرنی ہے. ناظرین, اس مرحلے پر ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. عقیدہ توحید کے ثمرات کے عنوان سے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. آپ کے سوالات کو بھی شامل کیا ہوا, وہ جوابات بھی آپ تک پہنچائے گئے. میں جاننا چاہوں گا سر, یہ فرمائیے گا کہ جب ایک انسان یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اس پر احکم الحاکمین کی حکومت ہے, اس کی حکومت میں ہے وہ, تو پھر وہ اپنے دائیں اور بائیں سے کس طرح بے نیاز ہو کر اللہ رب العزت کی اطاعت میں یکسو ہو جاتا ہے. میں چاہوں گا اس پر کچھ فرمائیے گا. اگر آپ چاہیں تو گزشتہ سے پیوستہ جو سوال ہے اس پر بھی کچھ کلام فرمانا چاہیں تو. جی, میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, اتنی عمدگی سے علامہ صاحب نے اس رازق ہونے کی جو اصطلاح ہے اس پر گفتگو فرمائی ہے. اس میں ایک چیز بنیادی نوعیت کی جو مجھے محسوس ہو رہی ہے وہ یہ کہ اس وقت عالمی اعتبار سے گلوبلی جو ایک ایشو ہے, ایک پرابلم ہے, وہ یہ اکنامکس کا ہے, بالکل رزق کا ہے, معیشت سب سے بڑا مسئلہ, سب سے بڑا مسئلہ ہے. بالکل. اور پورا جو عالم ہے وہ ٹکڑیوں میں تقسیم ہے نظریاتی اعتبار سے بھی کہ جی وہ رزق کس انداز میں آئے گا اور کیسے آئے گا اور ہم کیا کریں تو ہمیں مل جائے گا. بالکل, اسی کی ساری کیفیات سے, تفکرات سے نجات دے رہا ہے عقیدہ توحید ہمیں کہ ہمارا رازق وہ ہے, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اسی طرح سوچنے کی. جب یہ طے ہو گیا کہ وہ رازق ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہے کہ وہ کیڑے کو بھی رزق پہنچا رہا ہے. اور کیا اچھا کہا ہے کہ ہمارے یہاں کا آدمی جب صبح جاتا ہے روزی کمانے کے لیے تو اس کے ذہن میں ایک جگہ ہوتی ہے کہ وہاں جاؤں گا, لیکن وہ پرندہ جو صبح اٹھتا ہے اس کو تو جگہ بھی نہیں معلوم کہ کہاں ہے, لیکن واپس آتا ہے تو پیٹ بھرا. اسی لیے عبد الرزاق بہت سے ہیں, رزاق کوئی بھی نہیں ہے. کیا کہ عبد الرزاق سبھی ہیں, اور ہر ایک کو جس کا نام نہیں وہ بھی فیض تو اسے مل رہا ہے نا. تو اس لیے رزاق ہونے کی ایک اصطلاح جو ہے وہ یہ ہے کہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب سب چیزوں سے ہمیں نجات مل گئی, ہمیں اسی انداز میں آگے چلنا ہے. پھر وہی کہوں کہ توکل اور صبر کی ایک مثال ہے. دوسری چیز ایک اور ہے, وہ یہ ہے کہ آگے جا کر ایک چیز کو خوبصورت طریقے سے
مباحث کا حصہ بنایا گیا ہے. اللہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں بغیر حساب رزق دیتا ہوں, تو اس کی تشریح میں بھی ایک چیز بڑی اچھی آئی. دیکھیے رزق کسے کہتے ہیں؟ رزق وہ دانہ جو آپ کے اور میرے معدے میں جاتا ہے اور ہمیں رد عمل کی صورت میں توانائی بخشتا ہے, بالکل اسی کو کہتے ہیں. لیکن یہ ہم نے بہت محدود تعریف کر دی رزق کی, اس لیے کہ یہ جسم کو پروان چڑھانے کے لیے جو دانہ دے رہا ہے وہ الگ ہے, لیکن آپ کو جو گفتگو کی صلاحیت دی ہے وہ بھی اس کی عطا ہے, وہ بھی رزق ہے. یہ بھی تو ثمرات میں سے قد ہے, کاٹھی ہے, حسن ہے, چہرہ ہے, زیبائش ہے, یہ جو آپ کا, اور بہادری ہے, اور اللہ کی طرف رجعت کرنا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں اس کی عطا ہیں. اور عطا ہے تو اس اعتبار سے بھی وہ رزاق ہے کہ آپ کی ساری صلاحیتوں کو جو ودیعت فرمایا ہے وہ بھی رزق کے ذیل میں آتی ہیں, اس لیے کہ وہ معدے کا رزق ہے, یہ فہم کا اور ادراک کا اور عقیدے کا اور ایمان کا ہے کہ جو آپ کو اللہ نے دیا ہے. اور اسی لیے کہا گیا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ اکبر. وَمِنْهَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, وہ اشارہ بھی اسی طرح ہے. تو اس لیے میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس کا ایک دوسرا پہلو جو ہے وہ بھی سامنے آ جائے. اب یہ دیکھیے آپ نے بہت عمدہ بات کی کہ جب ہم یہ محسوس کرتے ہیں, دیکھیے ٹیئرز ہوتے ہیں سپرویژن کے. جی جی. ایک ہے حاکم اس دائرے کا, اس کے اوپر حاکم ہے بڑے دائرے والا, اس کے اوپر حاکم ہے اس سے بھی زیادہ بڑے دائرے. ہم جب یہ احکامات ہم درجہ بدرجہ تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم سے پوچھ لیا جائے گا, سرزنش ہوگی, تو ہمیں یہ سامنے رکھنا چاہیے کہ ان سب حاکموں پر ایک حاکم ہے, احکم الحاکمین. اور دیکھیے پھر میں آ رہا ہوں قانون پر اور دستور پر اور آئین پر اور ضابطوں پر جو ہم روزانہ دیکھتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علامہ صاحب میرے حاکم ہیں اور یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کر دو. اب جو ضابطہ ہے وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا, میں ان سے کہوں گا کہ صاحب یہ ضابطے کے خلاف ہے, یا پھر میں یہ کہوں گا کہ ان سے اوپر رئیس بھائی ہیں ذرا میں ان سے کہہ دوں, تو میں ان سے کہوں گا اور وہ انہیں روکیں گے. یہاں ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ سب حاکموں میں سب سے بڑا حاکم وہ ہے. اگر کوئی حاکم آپ سے وہ کام کرانا چاہتا ہے کہ جو اس حاکم نے کرنے کے لیے منع کیا ہے تو تمہیں نہیں کرنا. یعنی کہ حکمرانوں کو یہ بات دیکھنی چاہیے کہ سپریم اتھارٹی موجود ہے, اس سے ڈرتے ہوئے ہمارا تو کہنا یہ دیکھیے کہتے ہیں ہم, لیکن ہم نے دستور جب بنایا تو یہ کہا کہ اس میں ساورنٹی اللہ کو حاصل ہوگی. ہمارے یہاں حاکم حکم کا درجہ صرف اللہ کو حاصل ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, میں اسی لیے آپ کے اس سوال کی طرف آ رہا ہوں کہ ہم یہ جو بکھرتے ہیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں, وہ اس لیے دیکھتے ہیں کہ شاید یہاں سے فائدہ ہو جائے, شاید یہاں سے فائدہ, اگر فائدہ نہ ہو تو نقصان نہ ہو. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس فائدے میں اگر ہم اس مرحلے کو پار کر رہے ہیں جس سے روکا گیا ہے نواہی اور اوامر کے لیے, تو پھر ہم عقیدہ توحید سے ہٹ رہے ہیں, اور اگر اس طرف آ رہے ہیں تو نقصان ہو جائے ہمیں پرواہ نہیں ہے, اس لیے کہ ہم رضا الہی کے لیے نقصان قبول کر رہے ہیں اور فائدہ بھی حاصل کر رہے ہیں تو رضا الہی کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ دو پہلو ہیں کہ جو ہمیں ادھر ادھر دیکھنے سے روکتے ہیں. اور آج کل جو کیفیت دنیا بھر کی ہے وہ یہ کہ ایک پوری دنیا دائیں طرف ہو گئی ہے, رائٹسٹ ہو گئے ہیں, لیفٹسٹ ہو گئے ہیں, اور وہ نظریاتی اعتبار سے ایک دوسرے کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم عقیدہ توحید رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ نہ ہمیں دائیں دیکھنا ہے نہ بائیں دیکھنا ہے, ہمیں سیدھے دیکھنا ہے, صراط مستقیم کی طرف دیکھنا ہے جو ہمیں رضا الہی کی طرف لے جا رہی ہے. کیا کہنا, سبحان اللہ. اچھا جناب, اگلے سوال کی جانب بڑھیں گے اور میں علامہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. علامہ صاحب یہ فرمائے گا عقیدہ توحید جو ہے وہ کون کون سے موٹیویشنل اثرات ہم پر ثبت کرتا ہے کہ جو ہمیں ہزارہا شکستوں کے باوجود بھی ایک ہم میں ولولہ اور ایک امنگ اور ایک ہم میں ایک تازگی پیدا کرتے ہیں, جو کہ ہمیں زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ بھی سکھاتی ہے جو چیز, اور جو ہمیں ایک امید اور آس بھی ہم میں رکھتی ہے. میں چاہوں گا اس پر کچھ فرمائیے. بہت دلچسپ سوال ہے, اور ایسے موٹیویشنل اثرات ہمیں عقیدہ توحید سے میسر آتے ہیں. اگر ہم اسے اس جملے کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ توحید یعنی عقیدہ توحید ایک زندہ قوت کا نام ہے جو مردہ جسم میں بھی جان ڈال دیتی ہے. ایک عام سا اور معمولی سا ممولہ شہباز کے مقابلے میں لڑنے کے لیے کیسے کھڑا ہو جاتا ہے, اس کے پیچھے بھی یہی توحید کا عقیدہ ہے. ایک فرد واحد بیسیوں اور سینکڑوں اور ہزاروں کے سامنے
جو ہے نا سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے؟ تو وہ طاقت بھی عقیدہ توحید ہے۔ اس موقع پر مجھے غزوہ بدر کا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جب 313,000 کے مقابلے میں کھڑے تھے اور دشمنوں کی جانب سے یہ نعرہ لگا تھا لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ، کہ ہمارے پاس تو عزا ہے تمہارے پاس تو نہیں ہے۔ اس کے جواب میں سیدنا علی المرتضیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ کم تھے تعداد میں، اسباب بھی کم تھے، مال و زر بھی کم تھا، اور سامان حرب بھی کم تھا، مگر اس کے باوجود انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں۔ تو یہ وہ موٹیویشنل اثرات ہیں جو توحید کے ذریعے سے انسان کو میسر آتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ہم اس بات کو بھی ذرا دیکھیں کہ اللہ رب العزت کے توحید اور رب ذوالجلال کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ جڑ جانے کے اثرات قرآن کس انداز میں ذکر کرتا ہے؟ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا، کیا کہا؟ ہمارا رب اللہ ہے، پھر ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، ثابت قدم ہو گئے۔ اس ثابت قدمی اور اس وحدت کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے بعد ان پر کیا نتیجے اور ثمرات ملے جو موضوع ہے؟ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، مدد اور نصرت کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے اس کے فرشتے اترتے ہیں، رب کی عنایت اترتی ہے، رب کی برکتیں اور رب کی رحمتیں اترتی ہیں۔ کس نتیجے میں؟ جو رب کو ایک مان لیتا ہے، اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کے ساتھ لو لگا لیتا ہے، اس کی رسی کو تھام لیتا ہے، اور جو رب کی رسی کو تھام لیتا ہے صرف اسی کا ہو جاتا ہے، نہ بائیں جاتا ہے نہ دائیں جاتا ہے، اور جب بھی جو کچھ دیکھتا ہے وہ رب کے لیے دیکھتا ہے، کسی سے لڑتا ہے تب بھی رب کے لیے، کسی سے جڑتا ہے تب بھی رب کے لیے، الحب للہ والبغض للہ کا عملی مظہر بن جاتا ہے، تو پھر اس کے ثمرات اسے نظر آتے ہیں۔ عقیدہ توحید اپنی جاں فشانی کے ساتھ اس کے جسم اور اس کے اعمال کے ذریعے سے نمودار ہوتی ہے، اور پھر دنیا دیکھتی ہے ایک اللہ کو ماننے والا پھر کس طرح سے ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے کہ ساری دنیا اس کے سامنے لرزتی ہے۔ اور پھر سیدنا عمر فاروق جیسے وہ عظیم عدل کے پیکر اور عظیم امیر المومنین نظر آتے ہیں کہ جو پھر فرمایا کہ امیر المومنین عمر فاروق ہیں کہ انہیں پھر کسی محافظ کی ضرورت نہیں، اپنے کسی پروٹوکول کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جس ایک کو ایک مانا ہے وہی حفاظت کرنے والا ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے، اور وہی ہمیں جو ہے نا سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ پھر دنیا کے خوف سے بے نیازی ہو جاتی ہے، دنیا کے غم سے بے نیازی ہو جاتی ہے، اور عقیدہ توحید کے یہی ثمرات ہیں۔ واہ واہ واہ، بہت شکریہ ادا کروں گا سر، آپ تشریف لائے، علامہ صاحب آپ تشریف لائے۔ آج ناظرین گرامی عقیدہ توحید کے ثمرات کے حوالے سے بات ہوئی۔ عقیدہ توحید ہمیں کیسے کیسے ثمرات دیتا ہے کہ ہمیں تشکیک سے نکال کر یقین کی منزل پر ہمیں لے آتا ہے، ہمیں معاشی مسائل اور تفکرات سے نکال کر ایک اس منزل پر لے آتا ہے کہ جسے ہم توکل کہتے ہیں، توکل کی منزل پر ہمیں لے آتا ہے، اور اس وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف ہمیں یکسو کر دیتا ہے، ان تمام دنیاوی مسائل سے چھٹکارا دے دیتا ہے۔ یہ وہ عقیدہ توحید ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور قرآن کریم نے یہی فرمایا کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو جب اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو تمام دنیاوی تفکرات جو ہیں اس سے انسان کو بے نیاز کر دیا، لیکن ان انسانوں کو جو اللہ کی توحید پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، اور اسے اپنا رب مانتے ہیں اور احکم الحاکمین مانتے ہیں، جب احکم الحاکمین مان لیا اسے تو پھر یہ تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی کی غلامی اور اسی کی جو ہے عبادت میں انسان اپنی عبادات کو میں حلاوت محسوس کرتا ہے اور اس کی بندگی میں اطمینان محسوس کرتا ہے۔ ناظرین، توحید کے جو ثمرات ہیں اس میں ایک بہت بڑا ثمر وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب کریم نے نبی کریم علیہ السلام کے دامن کرم سے وابستہ کیا ہے، اور آج شب جمعہ ہے تو ہم رخصت ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کرتے ہوئے رخصت ہوا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔